وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب زدنی علما. یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے. اللہ کے پیارے ناموں کا ذکر ہو رہا ہے بہت دنوں سے. اللہ کے پیارے ناموں کو جاننے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آدمی جب اللہ کے پیارے ناموں کو اور اس کی صفات کو جان لیتا ہے تو توحید اس کے اندر ایک دم مضبوط ہو جاتی ہے. ہر چھوٹی بڑی کوئی بھی حاجت ہو ضرورت ہو وہ اللہ ہی کا سہارا لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفات ہی ایسے ہیں کہ جب بندہ جان لے تو پھر کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. اور اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، پیارے پیارے نام اللہ کے ہیں، تم دعا کرتے وقت ان ناموں کو یاد کر کے دعا کرو. لہٰذا بہت ضرورت ہے اللہ کے ان پیارے ناموں کو جاننے کی. اسی لیے حدیث میں اتنی اہمیت کے ساتھ بتایا گیا کہ اللہ کے یہ کم 100 نام ہیں، جو بھی ان کو جان لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. اتنی بڑی خوشخبری دی گئی تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن عام طور پر اس اسماء حسنہ کو جاننے کی سمجھانے کی لوگ کوشش نہیں کرتے. البتہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا یاد کر لیا ہے ان ناموں کو. خاص کر یہ تمل والے ولوپرم سے لے کر آخر تک دیکھیں گے بہت سارے لوگ بہت ترتیب کے ساتھ یاد کیے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ایک کام شروع کرنا ہوتا ہے، دکان کھولنا ہو، گھر کھولنا ہو، پورے اسماء حسنہ پڑھتے ہیں. لیکن معنی مطلب ان کو کچھ بھی نہیں معلوم. معنی مطلب معلوم نہ ہو تو اللہ کی صفات کو پڑھنے سے توحید نہیں آتی. جیسے کہ ہر شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لیکن توحید اس کے اندر مضبوط نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ ایمان تو لاتے ہیں، کلمے کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن شرک ان کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کا معنی مطلب سمجھا نہیں. اس لیے اسماء و صفات کو جاننا، ان کے ذریعے دعا کرنا بہت ہی مبارک کام ہے، اور توحید اس کی وجہ سے بہت مضبوط ہو جاتی ہے الحمدللہ. اسی لیے ہم نے سوچا کہ اسماء و صفات کا بہت مختصر ذکر کریں تاکہ لوگوں کو ایک تھوڑا سا ذہن میں آ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. ان کی کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی خوشی میں، کسی غم میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں، اللہ سے دعا کرنا چاہیں تو ان ناموں کا سہارا لیں. اللہ کے بہت ہی پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے الغنی. بہت پیارا نام ہے. قرآن مجید میں اس کا استعمال تقریباً 18 جگہ ہوا ہے. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا رب انتہائی بے نیاز رحمتوں والا ہے. اور فرمایا سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اے لوگو تم سب اللہ کے بھکاری ہو، اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے ضرورت مند ہو، اور اللہ انتہائی بے نیاز ہے، انتہائی قابل تعریف ہے. غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، بہت بے نیاز، با اختیار، با حیثیت، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج، ہر صفت میں کامل، اس کی کوئی بھی صفت ناقص نہیں.
وہ سب کا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی جان لیں کہ سب اس کے محتاج ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے حکم کے ماتحت ہیں۔ سارے لوگ اس کے اطاعت گزار بن جائیں، رات دن عبادت کریں، سارے جن، سارے انس، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے، اس کے شان میں ایک رتی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، بھینیا سے نہ ہو تو۔ سارے لوگ اگر معصیت گناہ فلاں فلاں میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ کی شان ایک رتی برابر گھٹے گی نہیں۔ سب اس کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اس نام کو خوب اچھی طرح جانیں۔ جب ایمان لائیں سب کفر کریں کچھ فرق نہیں پڑتا الحمدللہ، بلکہ اللہ تو کہتا ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تم جو شکر کرتے ہو، اللہ کی تعریف کرتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی شان بڑھتی ہے، نہیں جی، تمہاری حیثیت بڑھتی ہے، تمہارا مرتبہ بڑھتا ہے، تم کو فائدہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ، سب نافرمان ہو جائیں، ناشکرے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ تو انتہائی بے نیاز ہے نا۔ لہٰذا ان ساری باتوں کو جاننے تو اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے، اس کو چھوڑ کے کسی کے پاس دعا کرے گا کوئی؟ اللہ اکبر۔ زمین آسمان کے سارے خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر۔ جب سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو، مسلسل اس کے خیرات، صدقات اور اس کی بھلائیاں بڑھتی ہیں، کچھ بھی کمی نہیں آئی، کچھ بھی کمی نہیں آئی۔ بلکہ ہم مادی طور پر دیکھیں تو آج کل تو دولت کی، کھانے پینے کی، کتنی چیزوں میں کیا کیا اضافہ ہو گیا، دیتا ہے سحاؤن اللیل والنہار، رات دن اللہ تعالیٰ رحم و کرم کی بارش برساتا ہے۔ اور اگر تھوڑے خزانے کے بھی مالک ہوتے تو ڈرتے، ارے صاحب کرتے جائیں گے تو ختم ہو جائے گا نا، لا انفقتم خشیۃ الانفاق، تم خرچ کرنے سے رک جاؤ گے، ارے سب دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ 20-40 روپیہ جیب میں رہتا ہے، کسی کو 5 روپیہ دیتے ہوئے بھی آدمی سوچتا ہے بے دوں گا تو پتہ نہیں مجھے کیا ضرورت پڑے گی، مجھے کیا اس کی ضرورت ہے، دیتا نہیں۔ اللہ کو دیکھیے، نافرمانوں کو دیتا ہے، فرما برداروں کو دیتا ہے، اللہ کے گستاخوں کو کتنا دیتا ہے جی اللہ، اللہ اکبر۔ ساری سلطنت کا کوئی مالک ہو، مشرق و مغرب کا، وہ بھی اللہ کا بھکاری ہے، وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، کوئی دوسرا اس طرح کا نہیں۔ لہٰذا اس کو اچھی طرح سمجھیے، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اس نام کو اچھی طرح سمجھے۔ ایک اور پیارا نام ہے اللہ کا، الکریم اور اکرم۔ الکریم کا لفظ تو قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے، 3 جگہ سمجھے استعمال ہوا ہے، لیکن الاکرم کا لفظ ایک ہی مرتبہ قرآن میں شاید استعمال ہوا ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، سورہ نمل کی آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا دیالو ہے اللہ۔ غنی کا مطلب ہم نے بتایا نا، تو ویسا ہی ایک مطلب ہے کریم۔ کریم کا مطلب ہے انتہائی بزرگ، انتہائی دیالو، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، وہ عرش کا رب ہے جو بہت کریم ہے، یا بزرگی والے عرش کا مالک ہے، یہ بھی اللہ نے فرمایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 6، انسان تیرا رب اتنا کریم ہے، دیالو ہے، مہربان ہے، داتا ہے، اس کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ کس کے پاس تجھے کیا ملے گا؟ اللہ کا رحم و کرم بھول کر تو کس کے دربار میں جاتا؟ اللہ اکبر۔ کریم کا مطلب میں نے کہا کہ ہوتا ہے سارے بھلائیوں کا جامع اور مالک، سب سے عمدہ، سب سے بہتر،
سب سے باعزت، دیالو، دینے والا، یعنی معطی، عطا کرنے والا، سب معنی کریم کے آتے ہیں۔ کریم کا لفظ قرآن کے اندر میں نے کہا کہ استعمال ہوا اللہ کے لیے بھی، قرآن کے لیے بھی ہے۔ انہ لقرآن کریم، یہ بہت بزرگ کتاب ہے، یہ قرآن مجید بہت ہی زیادہ بزرگ، قابل احترام کتاب ہے، لہٰذا عرش کے ساتھ بھی ہوا اور اللہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے کریم کا لفظ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بزرگ، بہت باعزت، بہت ہی دیالو، بہت ہی دینے والا، یہ سب معنی آتے ہیں۔ اللہ سے جنت ملنے والے سب سے زیادہ عمدہ، سب سے زیادہ اگر لذیذ جنت میں ملے گی تو بڑی لذیذ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنتوں کے لیے کہا گیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے دور رہو گے اللہ تعالیٰ تم کو ایسی جنت دے گا کہ جس کی نعمت کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے، ہے نا۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، مدخلا کریما، یعنی ایسی جنت کہ جس کے اندر ساری خوبیاں ہوں گی۔ اور ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جنت کا تصور ایک نبی بھی نہیں کر سکتا۔ ما لا اذن سمعت ولا عین رأت ولا خطر علی قلب بشر، جنت ایسی ہے کہ صاحب کسی نبی کے دل میں بھی اس کا تصور نہیں آ سکتا، وہ ایسی نعمت آنکھوں نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، اس کا بیان سن کر بھی ہم تصور نہیں لا سکتے، کانوں سے بیان سن کر ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدخل کریمہ، انتہائی بزرگ اور انتہائی عزت، احترام، ساری ضرورتیں پوری کرنے والی جنت تم کو ملے گی۔ اور کہا خیر کا معنی بھی کہا گیا، کثیر الخیر، کریم کا معنی عربی میں کہتے ہیں کثیر الخیر، بے انتہا بھلائیوں والا، کثیر الخیر والعطاء، الدائم الخیر، جس کی بخششیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہ معنی بھی کریم کا کیا گیا۔ کریم کا معنی یہ بھی کیا گیا کہ المنزہ من النقائص، ساری کمیوں سے، ساری جو ہے کمیوں سے، خامیوں سے پاک، یہ سارے معنی کریم کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ نے اگر کسی کو ذلیل کر دیا تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کے مقام و مرتبے کو اونچا نہیں کر سکتے، اس کو عزت نہیں دے سکتے، تو کریم اللہ ہی ہے نا، اس لیے اللہ کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان، زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ ہی سے سوال کرتی ہے، سب کی ضرورتیں اللہ پوری کرتا ہے، لیکن اس کے خزانے میں ایک رتی بھر کی کمی نہیں آئی۔ الکریم اذا وعدونی، جب وعدہ کر کے پورا کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کریم، جیسے کہتے ہیں الکریم اذا وعد وفا، کریم جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں جنتوں سے سب پورے ہوں گے، صرف اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی کریم ہے، لہٰذا اس لفظ کے معنی کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے۔ یغفر الذنوب، اللہ اکبر، ویتجاوز عن السیئات، گناہوں کو، خامیوں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو اللہ معاف کرتا ہے، لہٰذا کریم کا اتنا معنی آتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی صفت کو نہ بھولے، اور گناہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اور اچھی سے اچھی چیز دنیا کی مانگنی ہو، چھوٹی سی چھوٹی چیز مانگنی ہو، اللہ ہی سے مانگے، اللہ دیالو ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان دونوں صفات کا معنی مطلب سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سب سے بے نیاز کر کے اپنے دربار کا محتاج بنا لے، اپنے دربار کا، اپنے در کا بھکاری بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔